گزشتہ 3 ماہ میں 3 امریکی اتحادیوں نے 3 چائنا کے اتحادیوں پر حملہ کیا. یہ ان کے درمیان جنگ ہوئی. مودی جی نے برطانیہ کا وزٹ کیا. آپ دیکھیں وہاں کے جو پرائم منسٹر سٹیمر ہیں ان کے ساتھ کس طرح ڈپلومیٹک نارمز کی وائلیشن کرتے ہوئے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑے ہیں. انڈیا کی اس وقت جو فورن پالیسی ہے اس کو بری طرح وہ پٹ گئی ہے. ٹرمپ جب کہتا ہے نا کہ میں کشمیر پر میڈیشن کرنے کو تیار ہوں، انڈین میڈیا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ الفاظ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہیں لیکن آواز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے. یہ ہے پاکستان کا انفلوئنس. راہل گاندھی نے میڈیا کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 25 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا ہے، لیکن نریندر مودی نے ایک دفعہ بھی اس کا جواب نہیں دیا. کہ میں آپ کے سامنے ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ وہاں کیا کر رہی ہے. گٹر کے ڈھکن پر لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا. چائنا نے باقاعدہ ان کے فورن آفس نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی از این امپورٹنٹ ٹول فار دی اسٹیبلٹی آف ساؤتھ ایشیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں 3 امریکی اتحادیوں نے 3 چائنا کے اتحادیوں پر حملہ کیا. یہ ان کے درمیان جنگ ہوئی. پہلی جنگ پاکستان انڈیا کی، دوسری ایران اسرائیل کی، اور تیسری کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی. پاکستان چائنا کا اتحادی ہے، بیسیکلی اسٹریٹجک پارٹنر تو ہمارا چائنا ہے. دوسرا ایران چائنا کے زیادہ قریب ہے، بلکہ بہت قریب ہے. اور تیسرا کمبوڈیا. دوسری طرف تھائی لینڈ، اسرائیل اور بھارت یہ امریکہ کے اتحادی اور ان کے بلو آئیڈ بوائز تصور کیے جاتے ہیں. اچھا، ان تینوں جنگوں میں آپ دیکھیں بالخصوص جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، جب انڈیا کو مار پٹنے لگی، امریکہ بہادر بیچ میں آئے اور انہوں نے جنگ بندی کروا دی. پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، جب اسرائیل کو انتہائی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کوئی اس کا سوچ نہیں سکتا تھا آئرن ڈوم سسٹم بھی چیلنج کر دے گا، یا اسرائیل کے محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں بمبارمنٹ ہوگی، کروز میزائل گریں گے، سپر سونک میزائل اس کو ہٹ کریں گے. تو امریکہ بہادر کودا اور اس نے جنگ بندی کروا دی. اسی طرح کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی صورتحال ہے. ایسا کیوں ہے کہ 3 امریکی اتحادی 3 جو ہے چائنا کے اتحادیوں پہ حملہ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی اس کی وجہ ہے کہ ایک ہے اسٹیبلش ورلڈ آرڈر جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، ایک ہے ایمرجنگ ورلڈ آرڈر جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے. اور پاکستان پہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی فورن پالیسی اس وقت ایسے بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس اسٹیبلش ورلڈ آرڈر میں بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور جو ایک ایمرجنگ ورلڈ آرڈر ہے جو چائنا جس کو لیڈ کر رہا ہے ہم اس میں بھی ایکسیپٹیبل ہے. اچھا، پاکستان سے شکست کے بعد انڈیا پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا رہا کہ پاکستان پہ پہلگام واقعہ ڈال دیا جائے. نہیں ڈالا گیا. پھر دنیا کو یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا کہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں، پاکستان نہیں جیتا. وہاں بھی بری طرح اس محاذ پہ پٹ گیا. ابھی مودی جی نے برطانیہ کا وزٹ کیا. آپ دیکھیں وہاں کے جو پرائم منسٹر سٹیمر ہیں ان کے ساتھ کس طرح ڈپلومیٹک نارمز کی وائلیشن کرتے ہوئے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑے ہیں، ایسے اس کو پش کر رہے ہیں، فورسفلی اس سے مل رہے ہیں. یہ ڈپلومیٹک نارمز کی وائلیشن ہے، یہ توہین ہے، ان ایتھیکل جیسچر ہے. یہ ان کی اصلیت ہے ثابت کرنے کے لیے کہ جی میں بڑی کوئی وہ ترم خان چیز ہوں، میں کوئی بڑا افلاطون ہوں کہ میں برطانیہ کے پرائم منسٹر سے اس حالت میں مل رہا ہوں. حتیٰ کہ اس وقت برطانیہ اپنی تاریخ کے بدترین اکنامک میلٹ ڈاؤن کو فیس کر رہا ہے. اور بالخصوص بریکسٹ کے بعد جب انہوں نے یورپی یونین کو چھوڑا، جو برطانیہ کا انفلوئنس تھا فورن پالیسی کے یا انٹرنیشنلی جو ایجنڈا سیٹ ہوتے تھے اس میں برطانیہ کی ایک آواز تھی. لیکن آج یورپ کی آواز جرمنی ہے، آج یورپ کی آواز فرانس ہے، برطانیہ نہیں ہے. تو برطانیہ کی اپنی معیشت، ان کی اپنی سوشل نارمز، ویلیوز، اور ان کا سب سے بڑھ کر جو اکنامک سٹرکچر ہے، جو ان کی اکانومی ہے، وہ اس وقت بری طرح فلاپ ہوئی ہے. تو برطانیہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ انڈیا کے ساتھ کوئی بڑا ایگریمنٹ کر لے، کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لے جس میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں انویسٹ کرے، یا انڈینس کے ساتھ کوئی جاب ایگریمنٹ کر لے، یا انڈینس کو فیسیلیٹیٹ کرے، یا انڈین برطانوی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ اسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک پوسچرنگ. یہ ایک سفارتی باڈی لینگویج ہے، لیکن اس کے کوئی میوچل بینیفٹس نہیں ہو سکتے. پھر آپ انڈیا کو دیکھیں بھائی جان، انڈیا کی جو غربت کی لکیر سے نیچے عوام زندگی گزاری ہے آدھے یورپ کی آبادی سے زیادہ ہے.
آدھے آپ یورپی یونین کی آبادی اٹھا لیں اور انڈیا کی عوام اٹھا لیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری ہے. انڈیا جنگ ہار چکا ہوا ہے. دوسرا میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں اس وقت ان کی حالتیں کیا ہے, ٹھیک ہے. ریلیجیس ایکسٹریمزم انڈیا میں بہت زیادہ ہے, اکنامک ڈسپیرٹی انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے. پھر انڈیا کی اس وقت جو فورن پالیسی ہے اس کو بری طرح وہ پٹ گئی ہے. آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اٹھا لیں, یاد رکھیں کوئی بھی اسٹیٹ, وہ کہتے ہیں نا دا اونلی تھنگ دیٹ از پرماننٹ از نیشنل انٹرسٹ. نو ڈاؤٹ انڈیا از دی اسٹریٹجک پارٹنر آف یو ایس اے, لیکن جب یو ایس اے نے انڈیا کو پٹتے دیکھا اور ویسٹرن ویپنری کو جو انہوں نے مغرب سے اسلحہ لیا تھا اس کو مکمل طور پر اس کی ناکامی دیکھی, تو اب ٹرمپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف موو کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کہیں لوز نہ کر جائے, کیونکہ پاکستان از این امپورٹنٹ ایکٹر ایٹ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل اور گلوبل لیول. تو اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کی فورن پالیسی کا حال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کشمیر کی میڈیشن کی بات کرتے ہیں, یعنی کشمیر کے ایشو کو دوبارہ سے گلوبلائز کر دیا گیا. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, جو انڈیا نے کہا ہم ان کا پانی بند کر دیں گے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو پاکستان اس دفعہ چیئر کر رہا ہے, باقاعدہ وہاں پر اس کی بات ہوئی. انڈس واٹر ٹریٹی بھی گلوبلائز ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر ٹرمپ نے باقاعدہ کہا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 جہاز جو ہیں گرا دیے, یہ انڈیا کو نیڈل کر رہا ہے, انہوں نے پنجابی چ کہتے ہیں سوئیاں چبو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں سب سے بڑھ کر کہ ٹرمپ جب کہتا ہے نا کہ میں کشمیر پر میڈیشن کرنے کو تیار ہوں, تو پھر آپ کو پتہ ہے انڈین میڈیا کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ الفاظ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہیں لیکن آواز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے. یہ ہے پاکستان کا انفلوئنس. آپ دیکھیں کہ انڈیا کو کسی محاذ پہ کامیابی نہیں ہو رہی. کشمیر کا ایشو ہو, اس کی اپنی فورن پالیسی ہو, انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہو, ایون کہ کوئی نیا معاہدہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ملک کرنے کو تیار نہیں ہے. رائزنگ انڈیا, ایمرجنگ انڈیا, انڈیا بری طرح پٹ چکا ہوا ہے. پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. سب سے تگڑی جو وہاں کی اپوزیشن ہے اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ راہل گاندھی. کانگریس پارٹی ہے, کانگریس پارٹی بلکہ یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ انڈیا کو بنانے میں ہمارا بہت بڑا رول ہے, یا ہم نے انڈیا کو بنایا, جس طرح پاکستان میں مسلم لیگ یہ کریڈٹ لیتی ہے. اچھا, پھر راہل گاندھی نے میڈیا کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 25 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا ہے, لیکن نریندر مودی نے ایک دفعہ بھی اس کا جواب نہیں دیا. کیا اب ہم امریکہ کے کہنے پہ جنگ بند کریں گے؟ یعنی اپوزیشن بھی ان کی بینڈ بجا رہی ہے اگر کھل کے سنیں, اور انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کی بینڈ بج گئی ہے. تو جب ذہنی حالت ایسی ہو, فرسٹریشن اتنی ہو, تو یہ میں آپ کے سامنے ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ وہاں کیا کر رہی ہے کہ گٹر کے ڈھکن پر لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا. یعنی اس سے زیادہ بے وقوفی یا فرسٹریشن کیا ہوگی کہ انڈین گورنمنٹ اس وقت جو بھارت میں گٹر کے ڈھکن ہیں وہاں یہ لکھوا رہی ہے میڈ ان انڈیا. تو اکنامکلی, پولیٹیکلی, ان ٹرمز آف فورن پالیسی اور ان ٹرمز آف ڈومیسٹک پالیسی انڈیا پٹ چکا ہوا ہے. اور پاکستان اس کے مد مقابل اپنی فورن پالیسی کو کیسے لے کے چل رہا ہے؟ ابھی ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے چائنا کا. وہاں انہوں نے اعلیٰ عسکری عہدیداران سے اور وہاں کے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں ان کے فورن منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی ہے, اور چائنا نے باقاعدہ ان کے فورن آفس نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی از این امپورٹنٹ ٹول فار دی اسٹیبلٹی آف ساؤتھ ایشیا. یہ باقاعدہ وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وی ول آلویز اسٹینڈ بائی پاکستان ڈسپائٹ آل چیلنجز. جو سی پیک سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اس پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے. اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, انہوں نے وہاں کے سیکٹری آف اسٹیٹ, ناٹ فورن منسٹر, کیونکہ امریکہ میں فورن منسٹر کہہ دیتے ہیں پاکستانی اکثر, نہیں, وہاں پہ ٹرم یوز ہوتی ہے سیکٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے, اور ان کے ساتھ بھی پاکستان اور امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے, جو ان کے اسٹریٹجک میوچل اسٹریٹجک جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کو پروموٹ کرنے کی, اس کو اٹین کرنے کی, اس کے حصول کے لیے گفتگو ہوئی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن کو متوازن رکھے ہوئے ہیں, بینیفیشری کر رہے ہیں اس کو پاکستان کے لیے, اور امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے ریلیشن کو خراب نہیں کیا, کیونکہ ایک اسٹیبلش سپر پاور ہے اور ایک ایمرجنگ سپر پاور بننے جا رہی ہے. تو یہ ہے بیلنسنگ ایکٹ. لیکن انڈیا جو ہے اس کے پاس سوائے فرسٹریشن کے کچھ نہیں ہے. اور آخری بات, جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ چائنا کے اتحادیوں پہ حملہ کرتے ہیں, تو پھر آپ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ پھر پاکستان امریکہ کے ساتھ کیوں دوستی بڑھاتا ہے. دیکھیں ویورز, جو ریاست ہوتی ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہے. ہمیں پتہ ہے امریکہ ہمارے ساتھ کب کھڑا ہوتا ہے اور کب کھڑا نہیں ہوتا. ہماری الحمدللہ لیڈرشپ اتنی بھولی نہیں ہے
کہ بلا وجہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے. امریکہ آج بھی ہماری ایکسپورٹ کی سب سے بڑی منڈی ہے, اور آج بھی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, جس پہ پاکستان کی ڈپینڈنس ہے, ہم ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, تو وہ بھی امریکن کنٹرولڈ ہے. تو ہم امریکہ کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے. ہم اتنے سکلفلی اپنی فورن پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کیے, ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مینٹین کیے ہیں, ہم نے اپنے جو انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹس تھے, جیسے کشمیر کا ہے, جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے, ہم نے اس کو بھی گلوبلائز کر دیا, ہم نے اس کو بھی انٹرنیشنلائز کر دیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران اسرائیل جنگ میں ہم نے امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور وہ انڈیا جو کسی زمانے میں یا چند ماہ پہلے جو امریکہ کی ڈارلنگ تھا, جو امریکہ کی محبوبہ تھی, آج وہ انڈیا امریکہ کی ڈارلنگ نہیں ہے, وہ امریکہ کی محبوبہ نہیں ہے. امریکہ اس کے ساتھ بڑے محتاط ہو کے چل رہا ہے. تو یہ ہے اس وقت گلوبل سینیریو. اس میں آج کے دن الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی فورن پالیسی کو اپنی 75 سالہ 78 سالہ بلکہ میں کہوں گا تاریخ کی معراج پہ پہنچا دیا ہے. اللہ کرے ہماری فورن پالیسی اسی طرح سکسیسفل رہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں, اس پہ بھی ہماری انتظامیہ کو, ہماری گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ حکومت مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اٹ ول بی ون آف دی سکسیسفل گورنمنٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.